الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 27 میں ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا، مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، تقریباً 2500 سالہ پرانی بات ہے، ملک یمن پر اسعد تبان حمیری نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ چونکہ یمن کی زبان میں بادشاہ کو تبا کہا جاتا تھا، اسی لیے تاریخ میں یہ بادشاہ تبا اول اور تبا حمیری کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک مرتبہ تبا اپنے وزیر کے ساتھ سیر پر نکلا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھوڑ سوار بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا، لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت اور احترام سے پیش آتے تھے۔ اس سفر کے دوران تبا ہر شہر سے 10 علماء منتخب کر کے اپنے قافلے میں شامل کر رہا تھا۔ یوں کئی شہروں کی سیر کے بعد تقریباً 4,000 علماء تبے کے قافلے میں جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شہر مکہ پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کی ذرا بھی آہو بھگت نہ کی۔ یہ دیکھ کر تبے کو بہت غصہ آیا۔ اس نے وزیر کو بلا کر اس کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جس کا نام کعبہ ہے۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیطان اور بتوں کو پوجتے ہیں۔ یہ سب سن کر تبا نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو بھی گرا دے گا۔ پھر کعبے کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی تبے کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس کی وجہ سے اتنی بدبو پیدا ہو گئی کہ تبے کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ وزیر نے طبیبوں سے، ڈاکٹروں سے مشورہ کیا، مگر کوئی بھی تبے کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں کا کہنا تھا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے جس کو ٹالنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بیماری نے تبے کی نیند اڑا کر رکھ دی تھی کہ اچانک رات کے ایک پہر ایک عالم صاحب وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے فرمانے لگے، اگر بادشاہ میرے سوال کا سچ جواب دینے کو تیار ہو جائے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات تبے کو بتائی تو فوراً راضی ہو گیا۔ چنانچہ جب عالم صاحب تبے کے پاس پہنچ گئے جہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا تو انہوں نے پوچھا، بادشاہ سچ بتاؤ، کعبے کے متعلق تمہارے دل میں کیا بات ہے؟ تبا جو بیماری کی وجہ سے مکمل نڈال تھا فوراً اپنے برے ارادے عالم صاحب کو بیان کرنے لگا، جسے سن کر وہ بولے، تمہاری بیماری کی وجہ یہی وہ بری نیت ہے۔ یہ بات یاد رکھو، کعبے کا مالک چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے، اسی لیے اپنے دل سے برے خیالات نکال دو، اسی میں تمہارا بھلا ہے۔ تبا مرتا کیا نہ کرتا، فوراً برے ارادوں سے تائب ہو گیا۔ ابھی عالم صاحب گئے بھی نہ تھے، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عالم صاحب کی بات اپنے آنکھوں سے درست ہوتا دیکھ کر تبا رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر قائم ہو گیا۔ پھر اس نے کعبے کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ ناظرین، اس سے پہلے کبھی کسی نے غلاف کعبہ نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد تبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبے کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ منورہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ شریف میں ان دنوں آبادی نہ تھی، پانی کا ایک چشمے کے علاوہ یہاں زندگی کا کوئی آثار نہ تھے۔
تبے کے قافلے نے وہاں پہنچ کر اسی چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ یہاں قیام کے دوران تقریباً 4000 علماء کا آپس میں ایک مشورہ ہوا، جس کے بعد ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ جب تک زندہ ہیں کسی قیمت پر اس جگہ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، چاہے تبا انہیں جلا دے یا مار ڈالے۔ تبے کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا۔ اس نے وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا تو علماء نے فرمایا ایک نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی، وہ حق کے امام ہوں گے، ذوالفقار نامی ان کی تلوار ہوگی اور اونٹنی پر سواری فرمائیں گے، منبر پر کھڑے ہو کر لاٹھی ہاتھ میں لیے خطبہ ارشاد فرمائیں گے، قرآن عطا کر کے ان کی شان کو اور بڑھایا جائے گا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے سر پر حمد کا تاج اور ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، وہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں گے، ولادت شریف شہر مکہ میں ہوگی اور ہجرت سے مدینہ منورہ کو نوازیں گے، وہ شخص یقیناً سعادت مند ہوگا جو ان کے زمانے میں ہوگا اور ان پر ایمان لائے گا، اسی لیے ہم اسی امید پر یہاں مرتے دم تک رہنا چاہتے ہیں کہ یا تو ہمیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار کی حاضری نصیب ہو جائے گی، یا ہماری اولادیں اس سعادت سے بہرہ مند ہو جائیں گی۔ وزیر کی زبانی ماجرا معلوم ہونے کے بعد تبے نے سوچا کیوں نہ میں بھی ان 400 علماء کے ساتھ 1 سال تک یہاں ٹھہر جاؤں، ہو سکتا ہے اس عرصے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے۔ اس خیال سے تبے نے بھی وہاں قیام کر لیا اور 400 علماء کے رہنے کے لیے 400 گھر بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور خوب مال و دولت بھی دیا۔ 1 سال انتظار کے بعد جب تبے کا وہاں سے جانے کا ارادہ ہوا تو اس نے بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے ایک خط لکھا جس کے عنوان اور مضمون کچھ یوں تھا: تبہ اول حمیری بن وزراء کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یہ خط اللہ کی امانت ہے، جس کو ملے وہ اس کے مالک تک پہنچائے۔ یا محمد، میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے دین اور سنت کو اپناتا ہوں، آپ کے اور ہر چیز کے رب پر ایمان لاتا ہوں، جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں۔ اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا، اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں، رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے گا، میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں اور تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں، میں آپ اور آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں۔ یہ خط لکھنے کے بعد تبے نے اس پر اپنی سنہری مہر لگائی اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے سونا پگھلا کر اس پرچے پر مہر نقش کی، جس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا: للہ امر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ پھر جن عالم صاحب نے تبے کی اصلاح کی تھی، تبے نے یہ خط انہی کے سپرد کر دیا اور وصیت کی کہ اگر آپ کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو یہ خط ان تک پہنچائیں، اور اگر ملاقات نہ ہو تو آپ کی اولاد یا اولاد کی اولاد اس خط کو بحفاظت بارگاہ رسالت میں پہنچائیں۔ اس کے بعد تبہ مدینہ منورہ سے ہند کے شہر غسلان چلا گیا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ تبے کے انتقال سے تقریباً 1000 سال بعد مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 53 سال مکہ مکرمہ کو نوازنے کے بعد
پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اس ہجرت میں مسلمانوں کی مدد کرنے والے مدینہ شریف کے مسلمانوں کو انصار کہا جاتا ہے۔ یہ انصار انہی 400 علماء کی اولادوں سے تھے اور 1000 سال سے نسل در نسل خط کی حفاظت کرتے چلے آ رہے تھے۔ جب انصار کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ شریف تشریف آوری کا ارادہ معلوم ہوا تو ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں طبے کا خط پہنچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی۔ اس مجلس مشاورت میں صحابی رسول حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو مکہ سے ہجرت کر کے یہاں پہنچے تھے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کسی با اعتماد آدمی کو یہ خط دے دیا جائے جو بحفاظت اسے بارگاہ رسالت تک پہنچا سکے۔ چنانچہ وہ خط ابو لیلہ انصاری کے سپرد کر دیا گیا، جو بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ اس کے بعد ابو لیلہ خط لے کر مکہ جانے والے رستے پہ نکل پڑتا ہے۔ سفر کے دوران جب قبیلہ بنو سلیم پہنچا تو وہاں پر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر تھے۔ ابو لیلہ انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو لیلہ انصاری کو دیکھا تو پکارا، انت ابو لیلہ، تم ابو لیلہ ہو؟ عرض کی جی ہاں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَمَعَكَ كِتَابُ طب الاول، تمہارے پاس ہی طب اول کا خط ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو لیلہ انصاری حیران رہ گئے اور انہیں تعجب ہوا کہ یہ کون شخصیت ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں اور میرے یہاں آنے کا مقصد بھی جانتے ہیں۔ اس لیے اس نے عرض کی، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں ہی محمد ہوں اور خط لاؤ۔ یہ سن کر ابو لیلہ انصاری نے اپنا تھیلا کھولا، طبہ بادشاہ کا تقریباً 1000 سالہ پرانا مہر لگا ہوا خط بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ جب خط سنایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، مرحباً بأخی صالح، مرحباً بأخی صالح، خوش آمدید، خوش آمدید۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابو لیلہ انصاری کو مدینہ شریف کی طرف لوٹ جانے کا حکم دے دیا۔ ابو لیلہ انصاری جب مدینہ شریف پہنچے تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں خط پہنچانے کی روداد سنائی، جسے سن کر لوگوں نے اپنے استطاعت کے مطابق ابو لیلہ انصاری کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد جب مکی مدنی آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طلع البدر علینا کی صداؤں میں مدینے کی سرزمین پر قدم رکھ کر جو یثرب ہوا کرتا تھا اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا، تو ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں قیام فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں خدا کا حکم ہوگا یہ وہاں رک جائے گی۔ چنانچہ اونٹنی چلتے چلتے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے رک گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ انہی عالم صاحب کی اولاد میں سے تھے جنہوں نے طبے کی اصلاح کی تھی، اور آپ کا مکان وہی مکان تھا جو طبے نے خاص طور پر اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، کر کے ہجرت یہاں آ گئے مصطفیٰ، روشنی آج گھر گھر مدینے میں ہے۔